بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے بہت زیادہ چیڑ تھی۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی یہ بات سوچتے رہتے کہ کیسے آپ کی دعوت میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ ادھر سے حج کا موسم قریب آ گیا۔ اب مشرکین نے ایک میٹنگ کی، قریش کے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ کیسے حجاج کو نبی علیہ السلام کی دعوت سے روکا جائے۔ کچھ نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ کوئی سمجھداری کی بات کرو، ہم نے بڑے بڑے شاعروں کو سن رکھا ہے، ہم ان کے قافیے جانتے ہیں، ان کے کلام جانتے ہیں، اس کا کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ تو کچھ نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم کاہن کہہ دیں گے کہ ایک کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ بھی تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہم کاہنوں کی جھاڑ پھونک بھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اس کا کلام کاہنوں کے کلام جیسا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو مجنوں کہہ دیں گے، دیوانہ کہہ دیں گے کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرنے والا شخص ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ لوگ تمہاری یہ بات بھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اتنا بہترین کلام کوئی مجنوں شخص نہیں کوئی سمجھدار شخص نہیں کہہ سکتا، مجنوں کیسے کہے گا؟ تم ایسا کرو، تم لوگوں سے یہ کہنا کہ یہ جادوگر ہے، یہ میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یہ اولاد کو والدین سے جدا کر دیتا ہے، جو بھی اس کی بات مانتا ہے پھر وہ اپنے باقی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آخر اس بات پہ اتفاق ہو گیا، طرح طرح کے ہیلے تراشے جاتے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب جب مسلمان مہاجرین پہلی ہجرت کر کے واپس آئے تو مشرکین نے ان مہاجرین کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا اور پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 1 سال بعد ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو دوبارہ ہجرت کا حکم دے دیا۔ اور یہ دوسری ہجرت حبشہ یہ پہلی ہجرت سے کچھ مشکل تھی۔ اس دوسری ہجرت حبشہ کے اندر 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ ایک بہت بڑا قافلہ یہ لوگ حبشہ کی طرف گئے۔ اس موقع پر قریش بھی چوکنا تھے، کیونکہ وہ پہلے یہ معاملہ دیکھ چکے تھے اور ان کو ڈر تھا یہ پھر نہ دوبارہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن مسلمانوں کے اللہ رب العالمین نے غیبی مدد فرمائی اور یہ مسلمان وہاں پہ حبشہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب قریش نے اپنے بہترین 2 بندے نکالے، انتہائی سمجھدار، ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تب مسلمان نہیں تھے، اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ۔ اب ان دونوں کو بھیجا کہ تم جاؤ شاہ حبشہ کے پاس اور تحفے تحائف لے کے جاؤ، وہاں کے پادریوں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان سے مسلمانوں کو واپس لے کے آؤ۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں وہاں گئے، وہاں کے مختلف جو بطریرک تھے، پادری تھے، ان کو ملے، تحفے تحائف دیے اور کہا ہم کل کو شاہ حبشہ سے ملیں گے، وہاں اپنی بات پیش کریں گے، تم بھی ہماری تائید کرنا۔ تو وہ سارے پادری بھی ان کے ساتھ راضی ہو گئے۔ اب اگلے دن عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں شاہ نجاشی کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے کچھ نوجوان بھاگ کے آپ کے وطن میں آ گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں واپس کر دیں، اور ساتھ تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ اب اسہمہ نجاشی جو ہے یہ انتہائی سمجھدار آدمی تھا، تو اس نے یوں ہی فیصلہ نہیں کیا، اس نے کہا پہلے میں مسلمانوں کی بات سنوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ ادھر سے پادریوں نے بھی تائید کی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کے معاملے سے کیا ہے، ان کے افراد ان کے حوالے کریں۔ لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا اور اپنے دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی، ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر وہاں پہ ایک تقریر کی جس میں کہا کہ ہم بالکل ناکارہ لوگ تھے، ہم آپس میں لڑتے تھے، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، بات بات پہ لڑنا، جھوٹ بولنا، لڑائیاں کرنا، قتل و غارت ہمارے اندر عام تھی۔ پھر ہمارے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اس نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کی، اس نے ہمیں آپس میں محبت، الفت اور پیار سے رہنا سکھایا، اور اس حوالے سے کافی باتیں بیان کی۔ نجاشی کو یہ باتیں اچھی لگیں تو اس نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب عمر بن عاص کو عبداللہ بن ربیعہ کو واپس بھیج دیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ عمر بن عاص جب دربار سے باہر نکلا
تو کہا کہ میں تو ایسے نہیں واپس جاؤں گا، کل میں دوبارہ پھر اس کے دربار میں پیش ہوں گا اور میں ایک ایسی بات کروں گا کہ شاہ حبشہ مجبور ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اب جب اگلا دن ہوا، عمر بن عاص پھر پیش ہوئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ چونکہ وہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس نے یہ چال چلی، کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ تو نجاشی نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر پھر دوبارہ سامنے آئے اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، اور جب تلاوت کر رہے تھے تو نجاشی رو رہا تھا۔ جب وہ آیات پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور ایسے کہا کہ با خدا اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام یہ جو تم نے بات بیان کی ہے اس سے اتنا بھی زیادہ بھی نہیں تھے، اتنا کم بھی نہیں تھے، یہ تو بالکل جو تم نے بیان کیا برحق وہ ایسے ہی تھے۔ اور پھر اس نے پکا اعلان کر دیا کہ ان کو واپس بھیج دو، ان کے تحفے بھی واپس کر دو، اور جب تک مسلمان میری سلطنت میں ہیں میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں ان کا خون ضائع نہیں کروں گا۔ اور اس نے مسلمانوں کو اپنے پاس رکھا۔ اس واقعے کے بعد جب یہ لوگ واپس نامراد لوٹے تو قریش کو اس بات کا بڑا رنج پہنچا کہ ہماری دعوت بیکار ہو گئی، ہمارا جو منصوبہ تھا، جو ہم نے سوچا تھا وہ تو ناکام ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ حتمی فیصلہ کریں۔ حتمی فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی دو ہی کام ہیں، ایک کام یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کا صفایا ویسے ہی کر دیا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بزور طاقت آپ کو روک دیا جائے۔ ان دو کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے۔ اب پہلا کام تو وہ قتل والا منصوبہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی۔ تو آخر کار انہوں نے دوسرے منصوبے پہ عمل کیا اور کہا کہ ابو طالب سے اس بارے میں جا کے بات کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ آئے، ابو طالب سے واضح انداز میں بات کی، اپنے بھتیجے کو روکیں وگرنہ ہم اس معاملے پر جنگ کریں گے، جنگ پہ اتر آئیں گے، جنگ کی دھمکی دے دی۔ تو ابو طالب نے اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا بھتیجے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اللہ کی توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ابو طالب کہنے لگا کہ بھتیجے پھر تم جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، جب تک مجھے مٹی میں دفن نہیں کر دیا جاتا یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام آپ کو بڑی ڈھارس بندھی اس بات سے۔ اسی طرح مشرکین نے ایک اور چال چلی کہ انہوں نے ولید بن مغیرہ کا ایک نوجوان خوبرو بیٹا عمارہ اس کا نام تھا، اس کو لے کے آئے ابو طالب کے پاس، اور پیشکش دیکھیں کتنی عجیب ہے۔ کہنے لگے ابو طالب ایسا کرو کہ تمہیں بیٹا چاہیے نا تو یہ لڑکا تم لے لو، اسے تم رکھ لو، اور جو تمہارا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بڑی عجیب بات کر رہے ہو تم لوگ کہ تم اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو تاکہ میں اسے پالوں، اسے کھلاؤں پلاؤں، اور میرا بیٹا مجھ سے مانگ رہے ہو کہ اسے قتل کر سکو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے خلاف ابو جہل نے ایک مرتبہ اس طرح کیا، آپ کوہ صفا کے پاس گزر رہے تھے کہ اس نے آپ کو گالی دی اور آپ کے سر پہ پتھر دے مارا جس سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ اب ابو لہب کی لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے ان کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو وہ فوری حرم کے اندر گئے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پہ کمان ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ اس بات سے بنو مخزوم جو کہ ابو جہل کے خاندان کے لوگ تھے اور قریش کے لوگ یعنی بنو ہاشم یہ آمنے سامنے ہو گئے لڑنے کے لیے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں میں نے اس کے بھتیجے کو گالی دی تھی اور اس نے معاملے کو ختم کر دیا۔ اب یہ واقعہ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ایک یہ شخصیت اور دوسری شخصیت جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ
عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو اسلام کی سمجھ دے دی۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مشلل اس بت کا نام تھا۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے اپنا ایک بچھڑا ذبح کیا بت کے نام پہ۔ جب اس نے بچھڑا ذبح کیا تو بت میں سے ایک چیخدار آواز آئی کہ اے بیوقوف شخص، اے حماقت زدہ شخص، اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے لوگ یہ آواز سن کے بھاگ گئے۔ تو میں نے کہا باخدا میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ میں وہیں دیکھتا رہا، پھر دوبارہ یہی آواز آئی کہ حماقت زدہ شخص، بیوقوف شخص، اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا ہے اور تم لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے ایمان لانے کا سبب بنی۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں شخصیات 6 نبوی کے آخر میں اسلام میں داخل ہوئی ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے اسلام کو بڑی تقویت ملی، اسلام کو بڑی قوت ملی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پہ جو ظلم کیے جاتے تھے وہ دن بدن کم ہونا شروع ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام آپ کے پاس قریش نے اپنا نمائندہ بھیجا عقبہ بن ربیعہ کو، اور اسے کہا کہ تم نبی علیہ السلام سے بات کرو۔ عتبہ بن ربیعہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو پیشکش کی، کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں، آپ مکے کے سب سے امیر آدمی ہوں گے، مجھے اس کی چاہت نہیں ہے۔ کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کہا مجھے اس کی بھی چاہت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم عرب کی سب سے حسین لڑکی اس کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں اب وہ سنو، اور پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیات پڑھی۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب وہ آیات سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ جب واپس گیا تو لوگوں نے کہا کہ ابو الولید کا، اس کی کنیت تھی، کہا ابو الولید کا چہرہ بدلا بدلا لگتا ہے۔ تو پوچھا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر عرب کے لوگ اس پہ غالب آ گئے، عربوں نے اس کو مار دیا، تو تم بھی تو مارنا چاہتے ہو، تمہارا کام عرب کر دیں گے، تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مارو گے تو بنو ہاشم تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اگر عرب ماریں گے تو بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر یہ غالب آ گیا تو پھر بھی تمہاری عزت ہے، کیونکہ تمہارے خاندان اور قبیلے کا ایک شخص پورے عرب پہ غالب آ جائے گا، تو لہٰذا اس کے معاملے کو چھوڑ دو۔